بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھتاوا صرف غلطیوں پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اکثر ہم ان صحیح کاموں پر بھی پچھتاتے ہیں جو ہم نے ایسے لوگوں کے لیے کیے جو اس کے اہل نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں سایہ مہیا کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر بھی تھام لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں۔ جب دن صحیح نہ ہو، انسان لاکھ بولے اس کی کوئی نہیں سنتا۔ ترکش کہاوت ہے، آج کے دور میں لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ جو شخص ہاتھ اٹھا کر دوسروں کی خوشی کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے، خوشیاں سب سے پہلے اس کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں۔ ممکن ہے دوبارہ اٹھنا زیادہ شاندار ہو۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ آپ کی تنہائی جس طرف آپ کو مائل کرتی ہے، بس وہی آپ کے اندر کی حقیقت ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ جب دن برے آتے ہیں تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہمیں غلط یا صحیح مشورہ دینے والا دوست تقدیر کا قاصد ہوتا ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتے۔ ایمان اللہ پر ہو، خاوند محنتی ہو، بیوی نیک اور ساتھ دینے والی ہو تو سائیکل پر شروع ہونے والا سفر کاروں اور بنگلوں پر ہی رکتا ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسہ آسائشیں تو خرید سکتا ہے، لیکن سکون اور خوشیاں نہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہی تو ہے جو غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس شخص نے کبھی عورت کے حقوق کے بارے میں کچھ پڑھا ہو، لیکن یہ تصویر بتا رہی ہے کہ مردانگی کیا ہوتی ہے۔ اصل زندگی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کتنے خوش ہیں، اصل زندگی تو یہ ہے کہ آپ کی ذات کی وجہ سے کتنے لوگ خوش ہیں۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔
منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ تم جو دیتے ہو تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کریں، الفاظ، احساسات، خواہشات۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور رہنا، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والوں سے دور رہنا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، پسندیدہ کام میں خود کو مصروف رکھنا، منفی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ غربت سوتیلی ہوتی ہے، دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا، سکون خرید نہیں سکتا۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہے ہیں۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ جذبات صرف تمہاری ہی جاگیر نہیں ہے، اے انسان، رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یقین جانیے میری اور آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ رشتہ داروں کو خوش رکھنا ترازو میں رکھے مینڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا اچھل پڑتا ہے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ کبھی حالات کا رونا نہیں روتے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جس کو مال جمع کرنے میں تم نے پوری عمر لگا دی، اسے اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی اجازت نہیں۔ گھر میں والدین کی آواز بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ رزق حلال حاصل کرنے میں مشقت ہو تو برداشت کر لو، اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی کی مشقت کو اللہ تعالیٰ پسندیدہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح اس بچے کو یقین ہے کہ اس کی ماں اسے گرنے نہیں دے گی، اسی طرح ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو، زنا کاری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ صبر میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ پاک کبھی بھی آپ کے کیے گئے صبر کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے، خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے، تم جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ جو چیونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نیند رزق میں رکاوٹ کرتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔